اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج ویلی کے دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع سخن رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ رب العزت جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، کیا اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی اور وہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں اور بھوکے پیٹ جب افطار کریں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اور موسیٰ، میرے اور تیرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن جب وہ افطار کریں گے تو ہمارے درمیان ایک بھی پردہ نہ ہوگا، اور وہ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو سب تمنا کریں گے کہ کاش پورا سال رمضان المبارک رہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ماہ رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری دن تک بند نہیں ہوتے۔ جب کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پلے سونے سے بنے ہوں گے، جس میں یاقوت سرخ لگے ہوں گے۔ جو کوئی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھڑسوار 500 برس تک چلتا رہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نالج ویلی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور کہیں سے بکرے کی سری پکی ہوئی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزے سے کھا رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، لہٰذا کھانا پینا بند فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو خیال آیا، میں دیکھ لوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا چھوڑا کہ نہیں۔ تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، صبح ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، اے بلال، نہیں ہوئی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے سورج پہلے نکال دیا کہ تیری قسم جھوٹی نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے رہتے تو اللہ صبح کو پیچھے ہٹاتے جاتے۔
اللہ تعالیٰ کا ہم پر کس قدر عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا جس میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ عرش پر فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق رمضان میں روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں چاہیے کہ رمضان کا خاص ادب و احترام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نالج ویلی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔